حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صدق الله العظيم. روشی پڑھیں اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد محترم عزیز دوستوں مسلمان بھائیوں، آج کی خوبصورت محفل غیر مشرف کی نسبت سے منعقد ہوئی، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں. مالک و خالق اپنا کرم اور فضل نازل فرمائیں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 238 رب کریم ارشاد فرماتے ہیں حافظوا علی الصلوات. اللہ فرماتے ہیں کہ ساری نمازوں کی حفاظت کرو، والصلاۃ الوسطی، خاص کر کے درمیانی نماز. اس کی تفسیر بیان کی گئی ہے اور مفسرین فرماتے ہیں صلاۃ الوسطی سے مراد عصر کی نماز ہے، شروع قول عصر کی نماز. اللہ فرماتے ہیں ساری نمازوں کی حفاظت کرو، نمازیں پڑھا کرو، اللہ کا فرض ہے، اللہ کا حکم ہے. لیکن خاص کر کے فرمایا عصر کی نماز کا دھیان کرو، عصر کی نماز ضرور پڑھو. ایک حدیث شریف کے اندر ہے کہ صبح کی نماز اور عصر کی نماز یہ وہ نمازیں ہیں کہ جن میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں. جو فرشتے رات کے وقت زمین پر آ کر لوگوں کا معائنہ کرتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں، وہ صبح کی نماز کے وقت اللہ کی بارگاہ میں واپس ہوتے ہیں. عصر کے وقت جو فرشتے آتے ہیں وہ ساری رات رہتے ہیں، صبح واپس جاتے ہیں. جو صبح کو آتے ہیں پھر عصر کے وقت واپس جاتے ہیں. تو فرمایا ساری نمازیں دھیان سے پڑھو، خاص کر کے عصر کا خصوصی طور پر دھیان دو. یہاں پر بزرگ لوگ فرماتے ہیں کہ اصل میں یہ عصر کا جو وقت ہے یہ بڑا مختصر سا ٹائم ہوتا ہے اور تقریباً اس وقت کام بھی زیادہ ہوتے ہیں. جو بندہ کوئی بھی کام کاج ہو جو دن کے شیڈول ہے انسان کے، بندہ شام کو اس کو کلوز کرتا ہے تو بندہ یہ سوچتا ہے میں یہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں، ابھی پڑھ لوں گا، ابھی پڑھ لوں گا، پھر ٹائم گزر جاتا ہے، نماز ضائع ہو جاتی ہے. تو شام کا ایسا ٹائم ہے عصر کا کہ بندہ مشغول زیادہ ہوتا ہے، مصروف زیادہ ہوتا ہے. تو عصر کی نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر ارشاد فرمایا کہ بندو ساری نمازوں کی حفاظت کرو، خاص کر کے فرمایا صلاۃ الوسطی، عصر کی نماز کا دھیان. جب آپ عصر کی نماز پابندی سے پڑھیں گے، فجر کی پابندی سے پڑھیں گے، حدیث پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ جب فرشتے واپس جاتے تو پوچھتے بتاؤ میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا ہے. وہ کہتے اے اللہ جی ہم گئے تھے زمین پر اس وقت بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے، جب ہم واپس آئے اس وقت بھی تیرے بندے تیری بارگاہ میں سجدہ کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں کی تعریف سنتے ہیں، حالانکہ اللہ سے چھپی ہوئی کوئی چیز نہیں، اللہ کو تو ہر شے کا پتہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرشتوں سے اعلان کرواتے، فرشتوں تم اپنی زبان سے میرے بندوں کے بارے میں اعلان کرو کہ میرے بندے صبح بھی مجھے یاد کرتے، شام بھی مجھے یاد کرتے. اور صبح و شام جو بندہ اپنے رب کو یاد کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ صبح و شام اس کا رب نازل فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ تمام دوستوں کو ملا دے. عزیز جوانوں، اللہ تمہیں سمجھ دے. اس بے گزرے دور میں نعوذ باللہ
اب نمازیں صرف لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی بندہ کسی مدرسے میں پڑھا ہوا ہو تو وہ پڑھے، یا کوئی بندہ نوکری سے ریٹائرڈ ہو جائے، گھر میں آ جائے، فارغ ہو تو وہ نمازیں پڑھے۔ باقی سارے لوگ نعوذ باللہ اس سے دور بھاگتے ہیں، جان چھڑاتے ہیں، حالانکہ یہ اللہ کا فرض ہے۔ اس میں داڑھی کا مسئلہ نہیں ہے کہ داڑھی ہو تو نماز فرض ہے، داڑھی نہ رکھے بندہ تو نمازیں معاف ہے، ایسی بات نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو بندہ عاقل بالغ ہو جائے اس پر نماز فرض ہے۔ جب بندہ بالغ ہو جائے شرعی طور پر اس پر نمازیں فرض ہے۔ نہیں پڑھو گے اللہ کے مجرم ہو، نہیں پڑھو گے اللہ پوچھیں گے، لیکن اللہ کے پوچھنے کا اپنا طریقہ ہے۔ کئی مرتبہ تو دنیا میں پوچھ شروع ہو جاتی ہے، کئی مرتبہ دنیا میں ڈیل ہوتی ہے، اللہ پوری بندے کو مہلت دیتے ہیں، رخصت دیتے ہیں کہ کل بندہ یہ نہ کہ اے اللہ جی تو نے مجھے جلدی پکڑ لیا، میں تو پڑھنے لگا تھا۔ ایسا نہیں، اللہ بندے کو مہلت دیتے ہیں کہ میرا بندہ مجھے یاد کرے، میرا بندہ مجھے پکارے۔ تو جب بھی حضرت انسان اپنے رب کو یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے خوش ہوتا ہے، اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتے ہیں، اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ سألت رسول اللہ، کہ میں نے سوال کیا رسول اللہ علیہ السلام سے، ایّ الاعمال افضل، حضور یہ بتائیں کہ سب سے اچھا عمل کون سا ہے، سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ قال، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الصلاۃ علی وقتها، کہ نماز کو اپنے وقت پر پڑھنا یہ سب سے اچھا عمل ہے۔ اس حدیث کے اندر پہلا جملہ یہ ہے، فرمایا الصلاۃ علی وقتها، نماز کو اپنے وقت پر پڑھنا، فرمایا سب سے اچھا عمل یہ ہے۔ ہمارے معاشرے میں تو جو بندہ زیادہ پیسے کمائے اور کچھ بھی نہ کرے اور مہینے کے بعد وہ پیسے اکٹھے کر کے لوگوں کو دے یا گھر کو دے، جو بھی کرے، کہتے ہیں یہ بڑا لائق بندہ ہے، بڑا سمجھدار بندہ ہے، بہت اچھا بندہ ہے، کیوں؟ یہ پیسے بہت زیادہ کماتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ابھی روح نکل جائے تو قبر میں کیا جواب دو؟ شیخ سعدی علیہ رحمہ کا ایک شعر ہے، فرماتے ہیں کہ روز محشر کے جان خدا بوت، اولی کو سش نماز بوت، فرماتے ہیں کہ سنو، قیامت کا دن جو جان کو پگھلانے والا ہے، اس دن ہر بندہ اتنا پریشان ہوگا، اتنا اپسیٹ ہوگا کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے خون کو نہیں پہچان سکے گا، گلے گلے تک پسینہ ہوگا پریشانی سے، اور بندہ ڈر رہا ہوگا کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا بنے گا، باپ بیٹے کو نہیں پہچان سکے گا، بیٹا باپ کو نہیں پہچان سکے گا، ہر بندہ افراتفری کا شکار ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ اس موقع پر فرمایا اولی پرسش نماز بوت، فرمایا سب سے پہلے پوچھ جس مسئلے کی ہوگی وہ نماز ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر ہے کہ قبر کے اندر جو سب سے پہلی پوچھ ہوگی، فرمایا وہ نماز کی ہوگی۔ یہ حدیث ہے میرے سامنے، ترمذی کی حدیث۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، قیامت والے دن عملوں میں سے سب سے پہلا جس عمل کے بارے میں سوال ہوگا، فرمایا صلاۃ، تو وہ تمہاری نماز ہے۔ نماز یہ لازمی سوال ہوگا، یہ مین سوال ہوگا، اس کے بغیر کوئی چارہ کار فإن صلحت، اگر بندے کے نمازوں کا معاملہ ٹھیک ہے، قد افلح وانجح، یہ بندہ کامیاب ہو جائے گا، نجات پا جائے، اس کی نمازیں ٹھیک ہے۔ وإن فسدت فقد خاب وخسر، اور اگر بندے کی نمازوں کا معاملہ خراب ہے تو فرمایا یہ بندہ ذلیل اور رسوا ہو جائے گا، کیا پھنس جائے گا، اس کے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔
فإن انتقص من فريضته شيئا قال الرب عز وجل انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها ما انتقص من الفریضہ. حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی بندے کے نمازوں کے معاملے کوئی خراب ہوئے، اس میں کوئی کمی پیشی ہوئی، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ فرشتوں میرے بندے کے نفل چیک کرو. اگر فرضوں میں کوئی کمی ہو گئی نا تو فرمائیں گے اللہ تعالیٰ حل لعبدی من تطوع، اے فرشتوں میرے بندے کے نفل چیک کرو، نفلوں میں معاملہ کیسا ہے. اگر نفلوں کا معاملہ ٹھیک ہے، نفل بھی بندہ پڑھتا ہے، فرمایا فیکمل بها ما انتقص من الفریضہ، اللہ تعالیٰ نفلوں کے ذریعے جو فرضوں میں کمی ہوگی اللہ اس کو پوری کرتے ہیں. اصل میں فرضوں کا مسئلہ یہ ہے کہ فرض جب تک آپ نہ پڑھیں آپ کی جان نہیں چھوٹ سکتی. نفلوں کا مسئلہ یہ ہے پڑھے کہ ثواب ہوگا، اگر کوئی رہ جائے تو اللہ معاف کر دے. لیکن یہ کام نہیں کہ آپ نفل نہ پڑھیں، آپ سنتے نہ پڑھیں، یہ غلط بات ہے. حضور رحمت دو عالم علیہ السلام نے یہ ساری رکعتیں پڑھی ہیں، نفل بھی پڑھے، سنتے بھی پڑھی ہیں. تو حضور سے محبت کا نتیجہ یہ ہے کہ سنتے پڑھیں. سنتیں ٹائم ہو تو ضرور پڑھیں. سنتیں غیر موقع عصر سے پہلے اور عشاء کی جو پہلی 4 سنتے ہیں انہیں غیر موقع میں ٹائم ہو تو ضرور پڑھیں. اگر نہیں ٹائم رہا تو پھر فرض پڑھیں، بس ٹھیک ہے. لیکن جو باقی سنتے ہیں ان میں اگر معاملہ آگے پیچھے ہو جائے تو ان کے بارے میں یہ ہے کہ فرضوں کے بعد بھی پڑھیں. حتیٰ کہ فجر کی سنتوں کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ آئے ہیں جماعت ہو رہی ہے تو اتنی امید ہے کہ پہلے سنتے پڑھ سکتے ہیں، نماز میں آ کر مل جائیں گے سلام پھیرنے سے پہلے، تو کھڑے ہو کر پیچھے کسی سائڈ پر ہو کر آپ پہلے فجر کی سنتے پڑھیں. حتیٰ کہ اگر سنتے نہیں پڑھی فجر کی تو اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ پھر نماز فجر جماعت سے پڑھ لیں. سنتے رہ گئی تو آپ انتظار کریں جب سورج نکل آئے تقریباً 20-25 منٹ بعد آپ پھر فجر کی سنتے پڑھیں. سب سے زیادہ تاکید جن سنتوں کی ہے وہ فجر کی سنتے ہیں. ویسے تو سنتے اگر غیر موقع ہے تو مس ہو گئی ہے تو دوبارہ نہیں پڑھنی، لیکن ظہر کی 4 سنتے اگر آپ نے نہیں پڑھی، جمعے کی جو پہلی سنتے اگر نہیں پڑھی تو مسئلہ یہ ہے جب فرض پڑھ لیں، جمعہ پڑھ لیں تو بعد میں سنتوں کے ساتھ وہ پہلی سنتے بھی پڑھیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضور رحمت دو عالم علیہ السلام کی حدیث فرمایا کہ سب سے افضل عمل یہ ہے کہ بندہ اپنے وقت پر نماز پڑھے. قلت ثم عش، عرض کی حضور اس کے بعد اچھا عمل کون سا؟ حضور نے فرمایا بر الوالدین، فرمایا والدین سے اچھا سلوک کرو، والدین کے ساتھ ادب سے پیش ہو. بندہ جتنا مرضی بڑا ہو جائے نا اپنے باپ سے بڑا نہیں ہو سکتا. جتنا مرضی بندہ پیسے زیادہ کمانے لگے، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اب اپنے والد کو والد نہ سمجھے، اپنی ماں کو ماں نہ سمجھے، بلکہ عقل مند وہ بندہ ہوتا ہے کہ جتنا اوپر جاتا ہے وہ اتنا زیادہ ماں باپ کا ادب کرتا ہے. کیوں؟ اسے اس بات کی سمجھ ہوتی ہے کہ یہ جو کچھ مجھے ملا ہے، میں جتنا بڑا ہوا ہوں، جتنے زیادہ مال کماتا ہوں، پیسے کماتا ہوں، کہ یہ میرے ماں باپ کی دعا ہے. اگر ماں باپ کا بندہ بدتمیز ہو تو وہ ازمائش میں پھنس جاتا ہے. وہ اگر مالدار بھی ہو تو یہ دنیا کا مال اسے ذلیل اور رسوا کرتا ہے. مال سے عزت اس بندے کی بنتی ہے جو بندہ ماں باپ کا ادب و احترام کرتا ہے. تو ماں باپ آپ کو بلائے، آواز دیں تو آگے سے خفگی نہ کرے، تنگی نہ کرے، آگے سے بدتمیزی نہ کرے، بلکہ ادب سے بولے، حیا سے بولے. کہ اگلے دن ایک بزرگ کا واقعہ پڑھ رہا تھا کہ اس نے اپنے بچے سے پانی کے بارے میں کہا کہ مجھے پانی دو. تو بیٹے نے ایک مرتبہ تو پانی ڈال دیا، اس نے پیا، تھوڑا سا پیا، پھر پانی گرا دیا. تھوڑی دیر چند لمحے میں پھر کہا کہ بیٹا مجھے پانی دو. بیٹے نے پھر پانی دیا. 2-3 بار ایسے ہوا تو بیٹا تنگ ہو گیا، کہنے لگا کہ ابا جی گھر والی پینا پی کے بڑی بڑی تنگ کر رہے.
ایک ایک گھونٹ پیتے ہیں، پھر کہتے ہیں ادھر پانی لو، پھر ایک بار پی لے جتنا پینا ہے۔ تو باپ نے کہا کہ بیٹا میں پیاس نہیں لگی، مجھے پانی کا مسئلہ نہیں ہے، میں صرف یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ ایک وہ وقت تھا کہ تو ایک ایک قطرہ پیتا تھا، میں تجھے ایک ایک گھونٹ 100 بار مانگتا 100 بار پلاتا، تیری ماں تجھے ایک ایک گھونٹ اگر تو دودھ پیتا تو وہ تجھے رات 100 مرتبہ بھی اٹھ کر دودھ پلاتی تھی۔ لیکن آج ہم نے صرف یہ دیکھا کہ اگر تجھے سمجھ بوجھ ہو گئی، تجھے اللہ نے طاقت دی، آج ہمارے ہاتھوں میں طاقت نہیں رہی، تو تو ہمارا کتنا دھیان کرتا ہے۔ اگر سمجھ ہو تو بندہ اپنے ماں باپ کی عادت کرتا ہے، بے حیا بندہ ہے۔ آج کل ہم نے مغربی لوگوں کو دیکھ کر، یورپ کنٹریوں کو دیکھ کر، نعوذ باللہ، کیونکہ وہاں مادر پدر آزاد ذہن ہے، وہاں یہ ہے اگر ماں باپ تھوڑی سی اونچی آواز کریں، ہاتھ اٹھائیں تو وہ فوراً ماں باپ کو گرفتار کر کے ان کو بند کرا دیتے ہیں، سرکاروں میں جیلو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اس حدیث کے اندر دوسرا مسئلہ فرمایا والدین سے اچھا شکر، ماں باپ کا ادب و احترام کی بہت بڑی بندے کی کامیابی۔ وہی انسان دنیا میں عزت کماتا ہے، وہی کامیاب ہوتا ہے جو اپنے ماں باپ کا ادب کرنے والا۔ بندہ سارا دن مسجد میں بیٹھا رہے، باپ کو گالیاں دیتا ہے، سارا دن بندہ مسجد میں بیٹھا رہے، ماں کو بدتمیزی کرتا ہے، یہ کسی نماز کسی کام کی نہیں، یہ کوئی نماز نہیں، یہ سب فضول کام ہوا، یہ اس کا ٹائم ضائع ہوا۔ نماز اس بندے کی ہے جو اپنے ماں باپ کا شرم و حیا کرتا ہے، اپنے ماں باپ کا ادب و احترام کرتے۔ دیکھو نا نماز کے اندر اللہ فرماتے ہیں بندے سلام بعد میں پھیرنا، پہلے اپنے والدین کے لیے دعا مانگ، ربنا اغفر لی ولوالدی، اے اللہ میری بخشش فرما دے، میرے والدین کی بخشش فرما دے۔ اللہ فرماتے ہیں تیرے والدین اتنے اچھے مجھے لگتے ہیں کہ انہوں نے تجھے سکھایا ہے کہ تو میری بارگاہ میں آ کر سجدہ کر، اس لیے میری نماز بعد میں پوری کرنا، سلام بعد میں پھیرنا، پہلے اپنے والدین کے لیے بخشش کی دعا کرنا۔ تیسری بات اس حدیث کے اندر قل تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں نے عرض کی ثم عیش، حضور اس کے بعد فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، اللہ کی راہ میں جہاد فرمایا یہ سب سے اچھا کام ہے۔ 3 سوال ہیں، سب سے اچھا عمل کون؟ نماز اپنے وقت پر پڑھنا، دوسرا فرمایا والدین سے اچھا سلوک کرنا، تیسرا حضور نے ارشاد فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ یہاں پر میں ایک حدیث آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ ایک موقع پر نبی علیہ السلام ایک جنگ سے واپس آئے، جہاد سے، تو حضور نے لوگوں کو اعلان فرمایا کہ اے لوگوں تم چھوٹے جہاد سے واپس آئے ہو، اب بڑے جہاد کی طرف ہو۔ بڑا جہاد کیا ہے؟ نماز، یہ بڑا جہاد۔ حضور نے ارشاد فرمایا لوگ سنو، دوسرے بندے کی گردن نیچے دبانا یہ آسان ہے، اپنی گردن اللہ کی بارگاہ میں نیچے کرنا یہ مشکل تھا۔ دوسرے کی گردن پر تلوار مارنا اور اس کو نیچے گرا دینا یہ آسان ہے، یہ چھوٹا کام ہے، اور اپنی گردن اللہ کی بارگاہ میں جھکانی، سجدہ کرنا پڑنا یہ بڑا کام۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کتنا خوش نصیب ہوتا ہے وہ بندہ یہ جو زندگی میں، ظاہر بات ہے جو کام کرتا ہے اسی حالت میں کسی نہ کسی دن موت تو آئے گی۔ جو بندہ کام کرتا ہے، برے کام کرتا ہے برے کاموں میں موت آ جائے، اچھے کام کرتا ہے اچھے کاموں کی حالت میں بندے کی موت آئے گی۔ تو بندہ جب 5 وقت نمازی ہو نا، 5 وقت پابندی سے نماز پڑھے، تو فائدہ یہ ہوگا کہ کسی نہ کسی دن جب موت آئے گی نا تو امید ہے کہ اللہ کسی سجدے کی حالت میں موت دے گی۔ تو اس سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں جو بندہ باوضو ہو اور سجدے کی حالت میں اس کی موت آ جائے، نماز کی حالت میں موت آ جائے، نماز پڑھنے کے بعد آ جائے، نماز کے لیے جا رہا ہو اس حالت میں اس بندے کی موت آئے، تو یہ بندہ شہید ہوتا ہے۔ بندہ اللہ کی طرف رخ پھیرے، اللہ کی طرف رخ کرے اور بندے کی موت آ جائے، اس سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تیسری حدیث آج کے بیان میں، اور یہ حدیث ابو داؤد شریف کے اندر، ریاض الصالحین کے اندر 1144 نمبر پر موجود ہے۔ حضرت براء بن عازب سے آپ یہ مشہور حدیث کے راوی ہیں،
فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام یتخلل الصف من ناحیہ الی ناحیہ یمسح صدورنا ومناکبنا ویقول لا تختلفوا فتختلف قلوبکم. حضور رحمت عالم علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز کھڑی ہوتی، جماعت کھڑی ہوتی، تو حضور یتخلل الصف من ناحیہ الی ناحیہ، حضور ایک کونے سے صف میں داخل ہوتے دوسرے کونے تک چلے جاتے. کرتے کیا؟ یمسح صدورنا ومناکبنا. صحابہ کہتے ہیں حضور ہمارے سینوں کو ملتے مس کرتے اور ہمارے کندھوں کو مس کرتے. مطلب یہ ہے حضور سینے پر ہاتھ رکھ دیتے اور حضور کندھوں سے پکڑ کر صف سیدھی کرتے. اس طرح کرتے کہ حضور آگے سے ہاتھ پھیرتے کہ کسی کا سینہ آگے تو نہیں نکلا، وہ آگے ہے تو اس کو پیچھے کرتے، اگر وہ پیچھے ہے تو اس کو آگے کرتے، کندھوں کے ساتھ کندھا لوگوں کا برابر کرتے، سب ایسی ہی کرتے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے لا تختلفوا، بندو صفیں ٹیڑھی نہ کرو، صفیں آگے پیچھے نہ کرو. کیوں؟ فرمایا فتختلف قلوبکم، اگر تمہاری صفیں ٹیڑھی ہوئی تو اللہ تمہارے دل ٹیڑھے کر دے. دلوں میں نفرتیں پیدا ہو جائیں، دل نفرتیں پیدا ہو جائیں گی. میں یہاں پر رک کر آپ کو یہ مسئلہ بتاؤں کہ یہ جو کورونا کا سرکٹ چلا ہے، جن بندوں کو تاریخ کا پتہ ہے، جن سارا سرکٹ پیچھے سن ساری فلم پتہ ہے کیا ہے کہ کورونا پہلے کیا شو ہوا، کیا کتاب لکھی گئی، کون سی فلم پہلے بنی، پھر کورونا آ بھی گیا. اصل میں جتنے یہودی اور عیسائی ہیں ان کی پوری پلاننگ یہ ہے کہ پوری دنیا ہماری مٹھی میں، جب ہم چاہیں ان کو بند کر دیں، جب چاہیں ہم ان کو کھول دیں. ہم اشارہ کریں کھڑے ہو جاؤ، سارے یکدم الگ ہو جائیں، ہم کہ بیٹھ جاؤ، سارے چپ کر کے بیٹھ جائیں. یہ ہے یہودیوں کی پالیسی. سب سے پہلے حرمین شریفین کو کنٹرول میں کیا گیا تاکہ کوئی بندہ چھو چھاں نہ کر سکے. وہ کہے کہ خانقاہ میں اگر بند ہو سکتا ہے نظر باتی بند ہو سکتا ہے. حالانکہ بات یہ ہے کہ آگے پیچھے ہونے سے موت نہیں جان چھوڑ، پکی بات ہے، موت آ جائے گی. موت کسی بندے کو نہیں بھاگنے دیتی، نہ کوئی بھاگ سکتا ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیں یہ جو قانون بنا کہ نمازوں میں صفوں میں وقفہ کرو، حالانکہ حضور کی حدیث سے بالکل اس کے برعکس ہے. فرمایا اگر تمہارے درمیان خلا آ گئی، تمہاری صفیں آگے پیچھے ہو گئی، اللہ تمہارے دل ٹیڑھے کر دے گا، کبھی تمہارے دل مل نہیں سکیں گے. کافروں کو یہی تکلیف ہے کہ جب مسلمان اکٹھے ہو جائیں گے ان کے دل جڑیں گے اور یہ سپر پاور طاقت بنتی ہے اور یہ اتنے مضبوط ہے کہ یہ موت سے ڈرتے نہیں. انہوں نے اس پالیسی پر عمل کیا، ایسا کام کرو کہ ان کے دل ٹیڑھے کرو. یہ صفوں کا جو گورنمنٹ نے نقشہ دیا، ایک بندہ ادھر کھڑا ہو، دوسرا اس کے پیچھے نہیں ہو سکتا، وہ ترچھا کھڑا ہو، دوسرا ادھر کھڑا ہو، تیسرا ادھر ہو. جس طرح ایک بالکل بندہ سامنے، اس کے پیچھے نہیں، اس کے دائیں طرف پھر بائیں طرف پھر آگے پھر پیچھے، اس طرح کے یہ صفوں کے نشان. جب آگے پیچھے ہو گئے خواہ تمہارے دل بدل گئے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے، اللہ کرم فرمائے. اصل میں مسلمان بندے کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اگر میری تکلیف لکھی ہے وہ ٹال نہیں سکے، اگر نہیں لکھی تو اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا. وگرنہ اگر اسی بات پر سارے عمل کریں، خبردار کسی کے قریب جاؤ تم بھی مر جاؤ گے، تو پھر سارے بیمار مر جائیں گے. کیوں کوئی بندہ کسی بیمار کو پوچھے گا؟ حالانکہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب بیمار کے پاس جاؤ نا، اس کے گھٹنے کے قریب اس کے گھٹنے کو ہاتھ رکھ کر اس کی بیمار پرسی کرو. فرمایا جب تم مریض کے پاس جاتے ہو، ایک حدیث کے اندر اللہ فرماتے ہیں میں رب وہاں موجود ہوں. سبحان اللہ. ہماری یہ کوفتیں، ہماری گورنمنٹ یہ سب یہودیوں کے پابند ہیں، جو ان سے پیسے لیتے ہیں، قرضے لیتے ہیں، سارے آدمی سے اپنے اپنے سرکٹ چلائے ہوئے، نعوذ باللہ. وہ جو کہیں گے وہی ہوگا. نہ ہمارے حکمرانوں نے دین پڑھا، نہ بات ہے، نہ سمجھ، نہ بوجھ ہے. جو کوئی کہے گا جی دوڑو جی، یہ دوڑ پڑتے رک جاتے ہیں. بس یہ ایسے حالات ہیں نعوذ باللہ. اگر کوئی بات کرے
تو پھر پرابلم محسوس ہوتی ہے کیوں کرتے ہیں، یہ ہے وہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضور کی یہ حدیث، حضور ایک صف میں داخل ہوتے دوسری تک جاتے سب کے سینے سیدھے کرتے، کندھے سیدھے کرتے، بالکل صف سیدھی کرو۔ کیوں؟ فرمایا صف ٹیڑھی نہ کرو، رب تمہارے دل ٹیڑھے کر دے گا، دلوں میں نفرتیں پیدا ہو جائیں، اور یہی تو پلان ہے کہ پوری مسلمان کا دشمن بن جائے۔ اور اگلا جملہ جو مزے کا، فرمایا بکا یقول، اور حضور ارشاد فرمایا کرتے تھے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الصفوف الاول۔ آپ نے قرآن کی آیت سنی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، یہ ہے آیت۔ لیکن حدیث کے اندر یہ لفظ ہے بے شک اللہ اور اس کے فرشتے پہلی صف والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ یہ لفظ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے یصلون علی الصفوف الاول، پہلی صفیں جو نماز میں ہوتی ہیں، فرمایا اللہ اور اس کے فرشتے پہلی صف والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ اس کا پورا معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے اللہ کے درود بھیجنے کا معنی یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر رحمت نازل کرتے ہیں۔ پہلی صف پر خصوصی رحمت نازل ہوتی ہے، سب پر ہوتی ہے لیکن پہلی سب پر خصوصی رحمت۔ اور فرشتے درود بھیجنے، اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ یہ تیرے بندے کتنے اچھے ہیں، یہ پہلی صف میں آ کر تجھے سجدہ کرتے ہیں۔ فرشتے دعا کرتے ہیں، اللہ رحمت نازل فرماتے ہیں۔ یہ معنی ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے پہلی صف پر درود بھیجتے ہیں۔ محترم، اللہ تعالیٰ سمجھ دے، اللہ کرم فرمائے، نماز پڑھا کرو، یہ سب سے بڑا کام یہی ہے۔ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ سارا جہان سے اچھا کہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں وہ بندہ اچھا نہیں، اللہ کی بارگاہ میں وہ بندہ مجرم ہے۔ آخری حدیث میں آپ کو سنا ہوں کہ ہمیں تو اللہ نے سب کچھ دیا ہے، اس کے باوجود ہم نماز نہ پڑھیں، کتنی سستی، کتنی بڑی بڑی مسجدیں میں نے دیکھی ہیں۔ ظاہر میرا ایک شعبہ نظام ہے، جگہ جگہ جانا پڑتا ہے کہ بڑی بڑی قیمتی مسجدیں، بڑی بڑی کروڑوں روپے لگے ہیں، لیکن اس کے اندر جاؤ تو دو چار نمازی بالکل کوئی نمازی نہیں۔ میرے ایک دوست تھے، فوت ہو گئے انگلینڈ میں، فرمائے میں سوارے میں خطیب تھا، تو جب وہ میری ان کی ملاقات ہوئی نا پہلی دفعہ، تو انہوں نے ایک نماز میرے پیچھے پڑھی، مجھے صرف سلام لیا ہاتھوں سے، دوسری تیسری چوتھی پانچویں نماز جب پڑھی نا میرے پیچھے، تو اس وقت تو میں نے مجھے جفا لگا کر ملے، گلے لگا کر ملے۔ بعد میں پوچھ رہے کہ حافظ صاحب پتہ ہے میں نے آپ کو گلے کیوں لگایا، کیوں آپ کے ساتھ میں اس طرح ملا؟ میں نے کہا مجھے تو نہیں پتا، بتاؤ۔ میں تو آپ کو جانتا بھی نہیں آپ کون ہے، مجھے اتنا سارا پتہ ہے شاید اس محلے کے۔ کہنے لگے اس لیے میں ملا ہوں، مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ اس مسجد کے اندر، وہ کہنے لگے کہ سب سے زیادہ پیسے میرے لگے، یعنی میں نے اس مسجد کو تعمیر کروایا اپنے پیسوں سے۔ لیکن افسوس اس بات کا تھا کہ میں جس سال بھی آتا، جب بھی آتا، اس مسجد کے اندر چار نمازی نظر آتے تھے، پانچواں کوئی نہیں ہوتا، چار ہی ہوتے تھے۔ اس پہلی دفعہ میں آیا ہوں، دیکھا ہے میں نے کہ تقریباً اس وقت 45 نمازی تھے، 45 نمازی تھے، بوڑھے بھی تھے، جوان بھی تھے، آپ کی طرح جو بچے تھے وہ بھی تھے، سارے تھے۔ تو کہنے لگے میں حیران ہو گیا کہ یہ ہمارے اس محلے میں سواحے میں کیا ہو گیا کہ 45 نمازی پانچوں نمازیں میں نے دیکھے ہیں کہ اللہ نے اتنا کرم کیا، ورنہ مجھے پانچواں بندہ نظر نہیں آتا۔ افسوس ہی لگتا ہے، جس بندے کی جو ذمہ داری ہے تو اللہ تعالیٰ کرم فرماتے ہیں، اللہ دل بدلانے والے اللہ کی ذات ہے۔ جو آپ کو حدیث سنانی ہے مجھے دیکھو، اللہ نے ہمیں ہاتھ دی ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہاتھ ہے نا تو میں یہ پانی کا گلاس اٹھا سکتا ہوں، ہاتھ ہے تو میں اس کو اپنے منہ سے لگا کر پی سکتا ہوں، ہاتھ ہے تو میں ان سے لقمہ توڑ کر کھا سکتا ہوں، ہاتھ ہے تو میں کوئی چیز پکڑ سکتا ہوں۔ جناب پاؤں میں طاقت ہے تو ہم چل سکتے ہیں، اٹھ سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں۔ جس بندے کو تکلیف دیکھی اس کو زیادہ قدر ہوتی ہے۔ میں نے تکلیف دیکھی، میں بالکل اینڈ حالت میں بھی گیا، واپس آیا ہوں، مجھے اب
زیادہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو کتنا قیمت ہے. عزیزم کے ڈاکٹر کے اور دوسرے جو دوسروں کا بازو ہونا، جس بندے کو تکلیف اس سے پوچھو قدر کیا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں نعمتیں دی ہیں نا، اس کا یہ مطلب کہ ہم اللہ کو بھول جائیں، نہیں بلکہ اللہ کو یاد کریں، زیادہ یاد کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں کتنی صحت دی. حدیث سنو پھر آخری جملے کا میں بات ختم کرنے لگا ہوں. 1120 نمبر ہے ریاض الصالحین کے اندر. ابو ہریرہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ اتن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجل اعمى، ایک بندہ نبینا جس کی نظر نہیں تھی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا. اس کا نام کیا؟ اس کا نام عبداللہ بن ام مکتوم. عبداللہ بن ام مکتوم یہ صحابی ہے، نبینا صحابی ہے. اور المؤذن، یہ مؤذن تھے، یہ اذان کی حضرت بلال مؤذن تھے نا، یہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم یہ بھی اذان دیتے تھے، یہ بھی مؤذن تھے. تو رمضان شریف میں ڈیوٹیاں چینج ہوتی، کبھی ایک تہجد کی اذان دیتے اور دوسرے نماز کے لیے اذان دیتے. اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ کہتے ہیں کہ نبی نے صحابی حضور کی بارگاہ میں حضور فقال یا رسول اللہ، عرض کی حضور کی بارگاہ میں یا رسول اللہ لیس لی قائد یقودنی الی المسجد، حضور میرے پاس کوئی بندہ نہیں، میرا کوئی ساتھی نہیں ہے جو مجھے مسجد میں لائے ساتھ اور میری نظر ختم. قال رسول اللہ ان یرخص له فیصلی فی بیتہ. تو ان کا مقصد یہ تھا سوال کرنے کا، حضور مجھے چھٹی دے دے، میں نماز اپنے گھر میں پڑھ لوں. ابھی کتنے لوگ نمازی ہیں، نماز پڑھتے ہیں لیکن گھر میں پڑھ لیتے ہیں. یہ سستی ہے، یہ ایک اچھا طریقہ نہیں. گھر میں نفل پڑھو لیکن کوشش کرو کہ فرض آ کر مسجد میں پڑھو. نفل پڑھنے تو گھر میں بے شک واپس جا کر پڑھو، لیکن فرض جو ہے وہ مسجد میں آ کر پڑھو. حضور نے فرخصا، ان کو اجازت دے دی، ٹھیک ہے تم نبی نے ہو، تمہارا کوئی ساتھی نہیں، کوئی بندہ نہیں کہ تمہیں مسجد میں لائے، لہذا تم گھر میں پڑھ لو. فلما ملا، جب بھی پیر کا جانے لگے، تھوڑے سے گئے، دعا، حضور نے واپس بلایا. فقال له هل تسمع النداء بالصلاة، حضور نے فرمایا عبداللہ بن ام مکتوم یہ بتاؤ کہ تمہیں اذان کی آواز آتی ہے گھر میں؟ اس وقت سپیکر نہیں ہے، اس وقت چھت کے اوپر چڑھ کر اذان دی جاتی ہے، اونچی جگہ. حضور نے فرمایا تمہیں اذان کی آواز آتی ہے گھر میں؟ قال نعم، آج کی جی ہاں یا رسول اللہ میرے گھر میں اذان کی آواز آتی ہے. قال فاجب، حضور نے ارشاد فرمایا پھر سن لے، اگر اذان کی آواز تیرے گھر تک جاتی ہے تو تجھ پر ضروری ہے، بے شک تو نبینا ہے.